رہنما ساؤتھ پنجاب سے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے ساؤتھ پنجاب کے لیے کچھ نہیں کیا. وہاں میٹرو چلی تو نون لیگ نے چلائی، وہاں پر ہسپتال بنے، طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ میں بنا، شہباز شریف نے بنایا، نون لیگ نے بنایا. وہاں پر اب جتنی ترقی جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے 18 مہینے کے اس دور حکومت میں ہوئی ہے، اس کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی. اور آج بیوٹیفیکیشن پروگرام ہے ایک چیف منسٹر صاحبہ کا، جس کے اندر وہ تمام جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ان کو بیوٹیفائی کر رہی ہیں، ان کے چوک چوراہے ہیں، ان کے بازار ہیں، ان کی گلیاں ہیں. اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام اس کے علاوہ وہ علیحدہ سے چل رہا ہے جو 250 ارب روپے سے زیادہ کا ہے. اب یہ سب فگرز ہیں میرے پاس ہیں، مجھے بھی بتائیں، مجھے بھی پتہ چلے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. ایک میں نے سندھ کے ایم پی اے کی میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے غالباً تھے، انہوں نے کہا یہ 1700 ارب روپیہ، مراد علی شاد نے ایک تقریر میں کہا کہ 1700 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم کراچی پہ لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا دکھا دیں کہاں لگ رہا ہے. 1700 ارب روپیہ بھائی جان بہت پیسے ہوتے ہیں. تو 1700 ارب روپیہ مراد علی شاہ صاحب نے اگر اس کا دعویٰ کیا ہے بقول ان کے، تو وہ کہاں لگ رہا ہے اس کا حساب وہ بھی مانگ رہے تھے، ہم بھی پوچھ رہے ہیں ہمیں دکھا دیں بھائی، ہمیں نہیں نظر آ رہا. آپ کبھی تو سندھ کی بات کریں، دکھا دیں نا ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں دکھا رہی ہوں میری چیف منسٹر نے جو کام کیا، اور یہ ساری بیوٹیفیکیشنز جو ہے یہ جنوبی پنجاب کی نکال کے لائی ہوں. اس میں کوئی بھی سینٹرل پنجاب کا کوئی شہر شامل نہیں ہے. اس کے اندر میں آپ کو شہر ضرور بتانا چاہتی ہوں، لیا، مظفر گڑھ، بھاولپور، چنیوٹ، میاں والی، تلا گنگ، بھکر. یہ وہ اضلاع ہے جہاں پر جو ہے وہ ترقی کا کبھی دور دور سے کبھی گزر بھی نہیں ہوا تھا. یہ مریم نواز نے یہ 18 مہینے کے اندر یہ جنوبی پنجاب میں، اور جنوبی پنجاب کا کارڈ کھیلنا بڑا آسان ہے. بلٹ پروف اپنے گھروں سے باہر نکلیں، بلٹ پروف گاڑیوں سے باہر نکلیں، اور اپنے پنجاب کے جو لوگ ہیں اگر ان کو جو ہے وہ ان سے صحیح رپورٹیں لیں، وہ آپ کو صحیح بتاتے ہی نہیں ہیں. تبھی تو گورنر ہاؤس میں خالی کرسیوں کا جلسہ ہوتا ہے. اور آج میں نے سنا بڑا مجھے انٹرسٹنگ لگا، ایک بھائی موصوف کہہ رہے تھے کہ جی وہ دیکھیں نا اب یہ مرحلہ وار الیکشن ہوئے ہیں، اب ہمیں بڑا کنسرن ہے پنجاب میں جو مہاجر سیٹیں ہیں اس پہ کیا ہوگا. بھائی جان لاسٹ ٹائم جیتی کب تھی آپ نے؟ پچھلے 40 سال کے اندر تو آپ نے ان میں سے کوئی سیٹ آج تک جیتی نہیں. آپ کا ایم پی اے ایم این اے پنجاب سے جیتا نہیں. آپ کشمیر کی مہاجر کی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو وہاں کنسرن اٹھ رہے ہیں. جو آپ نے سیٹیں پچھلے 40 سال سے نہیں جیتی، آج کون سا کارنامہ بھائی جان نے سر انجام دیا ہے جس کے اوپر کشمیر کے لوگ یا مہاجرین جو یہاں موجود ہیں وہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ وہ ستھرا پنجاب کو ووٹ دیں گے، وہ گرین بسوں کو ووٹ دیں گے، وہ اسکالرشپس کو ووٹ دیں گے، وہ اپنی چھت اپنا گھر کو ووٹ دیں گے. جہاں 2 لاکھ گھر بنے ہیں اور وہ اپنے وہ جو ہے وہ سیلاب کے فنڈ سے وہ چند جو ہے وہ گھر بنے، ایک کمرہ، ایک باتھ روم اور وہ ایک 4 دیواری، انہوں نے کہا جی ہم نے گھر بنا دیے. جو چیف منسٹر صاحبہ کہ اپنی چھت اپنا گھر ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اب یہ نہیں بتاتے ہمیں کہ جرائم کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے کراچی کے اندر. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، ذرا وہ رپورٹ چلائیں جی. جو ایک انٹرنیشنل رپورٹ ہے، میں نہیں کہہ رہی، ایک انٹرنیشنل رپورٹ ہے جس کے مطابق یہ چلائیں. نیویارک کا 50.76، لندن کا 55.24 اور جرمنی کے دارالحکومت برلن کا 44.64 ہے، جبکہ لاہور کا کرائم انڈیکس صرف 36.26 ہے. اگر پاکستان کے بڑے شہروں کا موازنہ کیا جائے تو کراچی کا کرائم انڈیکس 57. بس یہی ختم کر دیں، میرا کیس پورا ہو گیا. میں نہیں کہہ رہی، انٹرنیشنل جو ہے وہ ادارے لکھ رہے ہیں کہ کراچی کا انڈیکس جو ہے وہ 57 پوائنٹ سمتھنگ ہے اور لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 36 پوائنٹ سمتھنگ ہے. اور لاہور جو ہے وہ نیو یارک اور باقی بہت بڑے بڑے شہروں سے، برلن سے، ان سب سے زیادہ محفوظ شہر ہے. اب یہ بھی جو ہے وہ ان کو یاد ہونا چاہیے، کراچی میں تھی پیپلز پارٹی کی حکومت، لیکن وہاں پر جو ہے وہ امن جو ہے وہ نواز شریف نے قائم کیا تھا. کراچی کی روشنیاں جو ہیں وہ نواز شریف نے بحال کی تھی. اور یہ جو اب یہ بار بار دھاندلی کا جو رونا رو رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم آپ کا، پریزائڈنگ افسر آپ کے، آر او آپ کے، اے سی ڈی سی آپ کے، پولیس آپ کی، چیف سیکرٹری آپ کا، اور دھاندلی کر دی نون لیگ نے. یعنی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر، یہ اس قسم کی گفتگو کر کے، نفرت پھیلانے والی گفتگو کر کے جو ہے وہ
آپ جو ہے وہ تانے مارتے ہیں. بائی دا وے ان کو کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ فارم 45 کی جو ہے وہ شکست ہوئی ہے. یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اور وہ ویسے علیحدہ بات ہے کہ نواب شاہ میں ایک گھر کی سیٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی امیدوار اپلائی کرتے ہیں وہ امیدوار ہی غائب کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی ان آنکھوں نے دیکھا اور اس میں سنا. اب یہ بات درست ہے جو چیف منسٹر نے کل کہا کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ یہ آتے ہیں تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں, سندھ کی بات نہیں کرتے. بلاول صاحب نے بھی نہیں کی کوئی بات سندھ کے بارے میں. انہوں نے کہا ہو کہ جی میں یہ پروجیکٹ سندھ میں کیا ہے, میں یہ کہہ دینا میں سندھ بناؤں گا آزاد کشمیر کو, آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس لیے آپ نہیں کہتے کیونکہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ آزاد کشمیر کو سندھ بنائیں گے, اور اسی لیے لوگ آپ کو ووٹ نہیں دے رہے. کل ایک بہت انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ بلاول صاحب نے بار بار کی. انہوں نے کہا کہ جی مفاد کی بات کی کل بلاول صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ ریاست کا مفاد جو ہے وہ نون لیگ کا مفاد بن گیا ہے. میرے چند سوالات ہیں ان سے. کون سے مفاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نے صدر مملکت کے عہدے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے, یا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے, 2 صوبوں کی گورنرشپ کے مفاد کی بات ہو رہی ہے, یا مسلسل 4تھی مرتبہ کراچی پر قبضے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے؟ کس مفاد کی بات ہو رہی ہے؟ اور گلگت بلتستان کی حکومت کا نام آپ نے قومی مفاد رکھا ہوا ہے. گلگت بلتستان کو قومی مفاد کہتے ہیں آج کل. وہاں پر آپ نے کیسے حکومت بنائی ہے؟ اب پھر وہی بات ہے, تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. اور بائی دا وے جب یہ تمام عہدے لینے کے لیے لائن میں لگ کے آپ جن لوگوں کو آج تانے مارتے ہیں ان سے جب ووٹ لیتے ہیں تب شرم نہیں آتی؟ یہ باتیں کرنے سے پہلے, یہ جو آپ پی ٹی آئی کی زبان بولتے ہیں, یہ باتیں کرنے سے پہلے یہ جو عہدے لے کے بیٹھے ہیں آپ, جس کے اوپر ہم سب نے آپ کو ووٹ ڈالے ہیں, آپ کو اس پہ شرم آنی چاہیے, آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کل اور کی انہوں نے کل جو ہے وہ کچھ جملے بولے, اور وہ جملے بولنے کے بعد جو ہے وہ بائی دا وے آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ بولتے ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا نون لیگ گلا پکڑتی ہے صبح تو پتہ نہیں کیا پیر پکڑتی, اس طرح کی بات کرتے ہوتے ہیں. اب کل جو ہے وہ پورے پاکستان نے, پوری دنیا نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے کل کسی کا گلا پکڑا اور پھر رات تک پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہے, اور جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ آ کر ایکسپلینیشنز دینی پڑی اور دیتے رہے. میرا یہ مطلب تو نہیں تھا بھائی جان, سپائن نہیں تھی تو بولنا نہیں تھا. اگر ہمت نہیں تھی, اگر جو ہے وہ اتنا انقلابی بننے کا شوق آیا ہے, پھر پیروں پہ کھڑے ہو جائیں ذرا سا. کیا ہے پھر اپنے بیان پہ قائم تو رہے, یو ٹرن خان تو نہ بنے آپ بھی. ویسے آپ کاپی اسی کو کر رہے ہیں, اور بڑک لگا دی آپ نے صبح, اور اس کے بعد جو ہے وہ رات گئے تک صفائیاں دیتے رہے. میں نے یہ تو نہیں کہا, میں نے وہ تو نہیں کہا, میں یہ تو نہیں کہہ رہا تھا, میرا وہ مطلب تو نہیں تھا. بھائی یہ دوغلی سیاست اور منافقت آپ کو سوٹ نہیں کرتی. آپ بہت ساری بلو دا بیلٹ بھی گفتگو کر رہے ہیں, آپ بہت ساری ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں جس کے بہت تلخ جوابات ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن لیڈرشپ کی اجازت نہیں ہے. اور میں نے اس لیے آج کوشش کی کہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, میں آج بھی کہتی ہوں, جو میں نے آپ کو آج پرفارمنس بھی دکھائی ہے, پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ میرا مفاد اگر جو ہے وہ ٹیک کیئر ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر جو ہے وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کو اگر اکثریت مل گئی ہے تو پھر یہ ریاست نے اس کے اوپر جو ہے وہ 2 نمبری کر دی ہے. اور پھر ریاست کا یہ مطلب نہیں تھا, ریاست کا وہ مطلب نہیں تھا. یہ ابھی 2 مرحلے باقی ہیں, ابھی 2 اگست کا مرحلہ باقی ہے, ابھی 10 اگست کا مرحلہ باقی ہے. اور مجھے پوری امید ہے, مجھے مصمم یقین ہے کہ میرپور ڈویژن کے لوگوں نے جس ترقی, کارکردگی اور خوشحالی کو اپنانے کے لیے جو ہے وہ پنجاب کی کارکردگی کو اپنانے کے لیے جو ووٹ دیا ہے, اور جس طرح 2/3 اکثریت سے ووٹ دیا ہے, یہی کنٹینیوٹی آپ کو 2 اگست اور 10 اگست کو ملے گی. تو تھوڑا بہت اپنا جو رونا دھونا ہے وہ ان 2 ڈیٹوں کے لیے بھی جو ہے بچا کے رکھ لیں. اور باقی اگر کوئی آپ کو کنسرنز ہیں, آپ کا حق ہے, آپ کو قانونی راستہ ضرور اختیار کرنا چاہیے, لیکن بدتمیزی کر کے, بد کلامی کر کے, اور یہ پھوکی بڑھ کے صبح مار کے رات کو جو ہے وہ رونا دھونا کر کے, اور میں نے یہ نہیں کہا وہ نہیں کہا, سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے بولنے سے پہلے سوچ سمجھ لے. شکریہ.
جاری رہنی چاہیے. اور دوسرا ایک اس کا جواب دے دیجیے گا کہ نواز شریف صاحب کا یہ اس وقت کہنا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اگر کارکردگی دیکھی جائے پنجاب میں تو ایکسیڈنٹ رہی تو اس کے ثمرات اب کشمیر میں نظر آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر نیکسٹ الیکشن آتے ہیں تو پورے پاکستان میں مریم نواز شریف کی کارکردگی کو لے کر ووٹس ملیں گے؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں. دیکھیے اس وقت پنجاب حکومت کی کارکردگی ایک رول ماڈل ہے باقی صوبوں کے لیے. بیوٹیفیکیشن پروگرام کو کے پی کی حکومت جو ہے وہ سٹیز ماڈیفیکیشن پروگرام بنا لیتی ہے. جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب صاحب واسا کو اسٹڈی کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کے چیف سیکرٹری روز ہمارے چیف سیکرٹری کو بیٹھ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے فلانا پروگرام کیسے شروع کیا ہے, اور چیف منسٹر کہتی ہیں بالکل بتائیں, ان کو جو ہے وہ کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک جو چیف منسٹر کی کارکردگی ہے جس کے اوپر سارے صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ مریم نواز جیسا چیف منسٹر مانگتے ہیں. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہمارے اگلے الیکشن کے اندر انشاءاللہ تعالی جو مقررہ وقت میں ہوں گے اس کے اوپر ہماری کارکردگی جو ہے وہی ہم لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے. بلاول بھٹو نے جو بات کی ہے ریاست کے حوالے سے, آپ کو کیا لگتا ہے ذرا کلیئر کریں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا؟ یہ تو وہ بتائیں گے نا بھائی جان, انہوں نے کس کو بڑک کس کو ماری تھی. اور پھر وہ انہوں نے ایک اور بھی بڑا عجیب و غریب جملہ بولا, میں جو ہے وہ بھانجا ہوں. ہاں اب اس کی بہت ساری لوگ انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں, میں اس طرف جانا نہیں چاہتی. لیکن کل میں سمجھتی ہوں کہ ڈپریشن میں اور فرسٹریشن کی ایک آخری حدوں کو چھوتے ہوئے بہت ساری ایسی گفتگو انہوں نے کی ہے جس کی جو ہے وہ ان کو خود بھی نہیں پتا انہوں نے کیا کہا. میڈم آپ نے یہ بار بار بات کی ہے کہ پورے الیکشن میں نون لیگ نے پوری اپنی کارکردگی کی بات کی, جبکہ جتنے بھی حملے ہوئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور انہوں نے ہمیشہ اس پہ تنقید کی. یہ جو اس کی تفصیل بتائیے گا کہ کل انہوں نے جو جملہ بولا ہے کہ میں میر مرزا بھٹو کا اور میر شاہ نواز بھٹو کا مجھ سے کیوں سارے جملوں کو انٹرپریٹیشن لینی ہے بھائی, ان سے لے لو نا. ان کے کسی آج آپ نے پنجاب کے عظیم الشان رہنماؤں کی پریس کانفرنس سنی ہے, ٹھیک ہے جی, تو ان سے پوچھ لیتے. یہ انٹرپریٹیشن ان سے لینا مجھ سے کیوں لیتے ہیں؟ ان سے پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے, وہ بتائیں گے. میں ان کی ترجمان تو نہیں ہوں نا. اور یہ جو عظیم الشان رہنما آج خطاب کر کے گئے ہیں ان سے کبھی سندھ کا سوال ہی پوچھ لیتے کہ بھائی جان آپ کے مطابق بیڑا گرک ہے پنجاب میں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, سندھ کا بتا دیں. اب سندھ کے اسپتال بہت اچھے ہیں جی, سندھ کے اسپتالوں میں لوگ علاج کرانے آتے ہیں. ہمارے پاس چلڈرن ہارٹ سرجریاں ہو رہی ہیں سندھ کے بچوں کی. ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ سندھ کے لوگ جو ہے وہ آپ کے صرف کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا. اگر ہسپتال اتنے ہی اچھے ہوں تو پھر جو صوبائی وزراء ہیں ان کو دبئی جا کے علاج کرانے پڑتے ہیں. نہ کرو بھائی. اچھا جی, اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سنا الیکشن کے رزلٹ آنے سے پہلے؟ رزلٹ آنے سے پہلے یہ سوئے ہوئے تھے؟ رزلٹ آنے سے پہلے آپ نے اس کے اوپر اعتراض کسی جگہ پر کسی رہنما کے منہ سے سنا؟ سب ٹھیک تھا. جب الیکشن رزلٹ آئے اب ان کو یاد آ گیا تو وہ کہتے ہوتے ہیں لڑائی کے بعد جو تھپڑ یاد آئے وہ منہ پہ مار لیتے ہیں. تھینک یو. مہینے 18 سال. دیکھیں کراچی میں چوتھی سندھ میں نہیں, میں ایسی بات بالکل نہیں کروں گی. سندھ میں جو ہے وہ چوتھی باری لینا اس کو قومی مفاد کہتے ہیں. بھائی صاحب سمجھا کریں آپ. شکریہ. حسین صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ زاہد بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے ترقی اور جدت کو ووٹ دیا. میرپور ڈویژن کے عوام نے ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنا دیا. انتخابی نتائج کو کھلے دل سے تسلیم کیا جانا چاہیے. کم از کم ہمیں بتا ہی دیا جائے کہ 18 سال کی کارکردگی کیا ہے. ایک جماعت کا غیر جمہوری رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے. پنجاب ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہے. ستھرا پنجاب پروگرام کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی. بارشوں کے دوران کم سے کم وقت میں پانی کی نکاسی یقینی بنائی جا رہی ہے. عظمہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دور حکومت میں جنوبی پنجاب میں ہونے والی ترقی کی مثال